اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار روحی ملک پیدائش 2 جنوری تعلیم ایم مگدھ یونیورسٹی انڈیا یعنی بھارت افسانہ گناہ اس کے والدین نے عشق کیا تھا زمانے کی ماں نے تو عشق کے خطرہ ہے ایک آگ ہے اور وہ آگ سے کھیلے تھے ایک دوسروں کو پانے کے لیے ساری دنیا تیاگ دی تھی سارے زمانے کے جھگڑے اور آنسو مول لیے تھے اور ایک لمبی جدوجہد کے بعد دونوں ایک ہو گئے تھے تو کہانی ختم ظاہر ہے جب دونوں خوشی رہنے لگیں گے تو کہانی ختم ہونی ہی ہے کہ دونوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں لیکن نہیں کہانی میں ٹویسٹ تو اب شروع ہوتا ہے کہ حقیقی کہانی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے اور اس شروعات میں ہی اس کی بنیاد پڑی تھی اسے نہیں معلوم اس کی بنیاد شیوانی لذت کا نتیجہ تھی یا اولاد کی خواہش کا خیال اس لذت میں شامل تھا جب تک وہ ماں کی کوکھ میں رہی اسے ادھیڑ بن میں رہی کبھی دنیا اسے خوبصورت لگتی کہ اس کی خواہش رک کر اس کی تشکیل کی گئی اور کبھی مایوسی سے گھیرے تھی کہ وہ والدین کی جنسی تسکین کا نتیجہ تو نہیں اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دنیا اسے اتنی خوبصورت نہیں لگی یوں تو وہ سب کچھ پا رہی تھی اس کی بالیدگی اس کے ظہور میں کوئی کمی نہیں تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکپن اور معصومیت کی حدود سے نکل کر جسم کی بیدوں میں بھری دنیا سے متعارف ہوئی اور تب اس نے پایا کہ وہ بیمار ہے جسمانی نہیں ذہنی طور پر اور یہ روگ اسے اس کے سگوں نے دیا تھا اسے ماننا پڑا کہ وہ ہوس کا نتیجہ تھی اسے اپنے آپ سے نجاست محسوس ہوئی اس نے اپنے وجود کو گناہ تصور کیا وہ مایوس تھی خوفزدہ تھی ڈر اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا اور وہ سہم سی گئی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کے درمیان جو ہو رہا تھا اسے دیکھ کر ان کے ٹھہرے ہوئے رشتے کو دیکھ کر اسے معلوم تھا دونوں نے عشق کیا تھا زمانے سے لڑ کر ایک دوسرے کو حاصل کیا تھا جب دونوں ایک دوسرے کے اصول میں نہیں تھے بےتابی تھی بے قراری تھی دیوانگی تھی تو کیا ان کا عشق جسم کی منزل پانے پر بھر تھا جسمانی ملاپ کے بعد سب کچھ ٹھہر گیا شادی سے پہلے چاندنی رات میں جو لڑکی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے شادی کے برتن مانجتے وقت بری اور بدی کیوں دکھنے لگتی ہے گھر سے باہر چوری چھپ سب نظریں بچا کر سمندر کے کنارے کسی ریسٹورینٹ میں کسی سنیما ہال میں یا کسی پارک میں جس لڑکے کے بدن کی خوشبو دیوانہ کرتی ہے شادی کے بعد وہ کام سے تھکا ہارا لوٹتا ہے تو اس کے بدن سے نکلنے والے پسینے کی بو سے نجاست کیوں محسوس ہوتی ہے کیوں آخر کیوں جب سے اس نے آنکھیں کھولی تھی دونوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے دیکھا تھا جھگڑتے دیکھا تھا چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی چھوٹی مشکلیں مشترکہ تھیں ہی نہیں تھا اب تو اپنا وجود اپنی انا اور کچھ باقی رہ گیا تھا وہ تھا ایک رشتہ جسے ڈھویا جا رہا تھا ایک تعلق جسے نبھایا جا رہا تھا اور ان سر جذبوں کے ڈھونے ٹھنڈے رشتے کو نبھانے کے عمل میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا وہ سوچتی جو رشتے ہمیں جنم سے ملے ہوں انہیں تو ہر حال میں نبھانا ہی پڑتا ہے ہم ماں کو نہیں چن سکتے کوئی راستہ نہیں ہم باپ کو نہیں چن سکتے کوئی راستہ نہیں ماں باپ بھائی بہن یہ سارے رشتے دیے ہوئے رشتے ہیں جو جنم کے ساتھ ملتے ہیں اس میں تبدیلی کوئی پھر بدل کوئی پسند نہیں ان رشتوں کے پہلے ہم ہیں ہی نہیں جو یہ طے کر سکیں ہمیں کیسی ماں کیسا باپ کیسی بہن یا کیسا بھائی چاہیے اور اس لیے ان رشتوں کو نبھانا پڑتا ہے ان رشتوں کو ڈھونا پڑتا ہے اور یہاں نبھانے اور ڈھونے کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن قدرت نے ایک رشتہ ایسا دیا ہے جسے ہم خود طے کر سکتے ہیں تو وہ کون ہوگا کیسا ہوگا جب قدرت نے معاشرے نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس رشتے میں ڈھونے اور نبھانے والی کی بات کہاں آتی ہے اکثر اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ اپنی ماں سے پوچھ بیٹھتی تم نے ایسے ہی سپنے دیکھے تھے بہت پیار تھا نا تم دونوں میں زمانے سے لڑ کر جھگڑ کر ایک لمبی جدوجہد کے بعد تم نے اپنا پیار پایا تھا نا
پھر چپ کہاں ہوئی؟ غلطی کس کی ہے؟ تمہاری وہ دیوانگی، وہ آہیں، وہ آنسو، وہ بے قراری، وہ تڑپ، ان سب کا کیا مطلب تھا؟ وہ سب کچھ کیوں ہوا جو عام طور پر ہر گھر میں ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ تم نے تو عشق کیا تھا نا، چاہا تھا ایک دوسرے کو، زندگی خوشگوار ہوگی ایسے سپنے دیکھے تھے نا؟ تم نے لمحے میں صدیاں جی کر صدیوں کو بے کیف بے لطف کیوں کر دیا؟ تمہارے سپنے بے رنگ کیوں ہو گئے ماں؟ لیکن اس کی ماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شادی کے بعد عشق حاشیے پر چلا گیا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اپنا وجود سامنے آ جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسا اس کے ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتا تو شاید وہ اس سے ایک اتفاق مان کر مطمئن ہو سکتے، لیکن اپنے گرد و نواح میں ایسا ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شادی اپنی پسند کی ہو یا گھر والوں کی رضامندی سے طے شدہ، رشتے ہر جگہ ڈھوئے جا رہے تھے، اور خوفزدہ تھی ایک ڈر، ایک وحشت، اس کے وجود اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا اس ڈر، اس خوف، اس وحشت کے زیر اثر اس کا وجود، اس کا اپنا آپ کہیں کھوتا جا رہا ہے، گم ہوتا جا رہا ہے، بالآخر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس دن اس نے خود کو ایسا ہی ہلکا اور نیا محسوس کیا جیسے ہر ماہ کچھ تکلیف دہ دن گزارنے کے بعد وہ خود کو ہلکا اور نیا محسوس کرتی۔ ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، بہت آرام، بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ بیمار نہیں تھی۔ ساری عمر رونے کے خوف سے اس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، مگر اب مسکرانے کے لیے تیار تھی۔ 22 سالوں تک ماں باپ کی رنجشیں، جھگڑے، ان کی نااتفاقیوں کو جھیلتے ہوئے، جس ڈر، جس خوف کے سائے میں اس کا وجود پروان چڑھا تھا، اور جو خوف، جو وحشت اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی، اس سے خود کو نکال لیا تھا اس نے، اور اب وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے دیکھا حبس اور گھٹن کہیں نہیں ہے۔ اس دن خوبصورت شام سہانی اور رات حسین لگنے لگی۔ تب اس نے اپنے وجود میں کئی تبدیلیاں محسوس کیں۔ اس کا رنگ روپ نکھر آیا، مایوس آنکھیں مسکرا اٹھیں، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو نہارتی۔ کیوں؟ اب تک خود سے ناشنا تھی۔ کتنے حسین راز اسے اپنے جسم کی ساخت میں پوشیدہ ملے، اور انہی دنوں جب دن اسے خوبصورت لگ رہے تھے، ایک لڑکا اس کی زندگی میں آیا۔ اسے لڑکے سے محبت ہو گئی۔ محبت میں شدت تھی، دیوانگی کا روپ لے لیا، اور اس بات سے اسے سکون بخشا کہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ آگ دونوں طرف تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا، ٹوٹ کر چاہا، اور ایسا چاہا کہ ان کی محبت نے نگاہوں سے دل اور دل سے روح تک کا سفر طے کر لیا۔ اب دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو چھونا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو جینا چاہتے تھے، ایک دوسرے میں اترنا چاہتے تھے۔ ایک دن لڑکے نے سرگوشی کی، اے سنو، میں تمہارے جسم کو جینا چاہتا ہوں، میرے پاس آؤ، مجھے اپنے اندر کر لو، میں تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو نئی تشریح دوں گا، ایک نیا معنی عطا کروں گا۔ اس کی نشیلی باتیں سے مدہوش کر گئیں۔ کئی جوانیاں نزاکت کے ساتھ لڑکی کے جسم میں مچلنے لگیں۔ لڑکے کی نگاہیں بہک رہی تھیں، اس کی بے ترتیب انگلیاں لڑکی کے جسم پر رینگنے لگی۔ لڑکی کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن روح سے جسم کی منزل تک پہنچنے کے لیے لڑکی نے جانے کون سی حد طے کر رکھی تھی۔ اس ڈوبتی ابھرتی سانسوں کے درمیان بہت مضبوطی اور خود اعتمادی کے ساتھ اس نازک اور کمزور لمحوں میں خود کو بچا گئی۔ لڑکا یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا، اسے شہ دے کر، اس کے قریب آ کر وہ لوٹ کیوں گئی؟ اسے مجھ پر، میرے پیار پر بھروسہ کیوں نہیں؟ لڑکا مایوس ہو گیا۔ کئی دنوں تک لڑکی سے نہیں ملا۔ اپنی ناراضگی کا اظہار کرانے اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ لڑکی نے اس کی ناراضگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی پہل نہیں کی۔ دونوں ضد پر تھے، جھکے کوئی تیار نہیں۔ اس درمیان لڑکی کے والدین میں نااتفاقی اتنی بڑی کہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔
اچانک گھر میں سناٹا پسر آیا۔ اس کا باپ اس عورت کے پاس چلا گیا جو علیحدگی کی وجہ بنی تھی، لیکن اس نے اس گھر کے ٹوٹنے میں اس عورت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا کہ گھر تو تبھی ٹوٹنے لگا تھا جب برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں، اور یہ آوازیں اس نے تبھی سنی تھیں جب وہ اپنی ماں کی کوکھ میں تھی۔ گو کہ وہ ایک طرح سے اس عورت کی شکر گزار تھی کہ اس نے دانستہ اس کے والدین کو اس کے رشتے سے نجات دلائی تھی جو ڈھوئے جا رہے تھے، جو اس کی نظریں میں گناہ تھے۔ اس کے باوجود بڑا تکلیف دہ دور تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی ماں کی آنکھیں چھلک پڑتی۔ ماں کے آنسو پوچھنے اور اسے دلاسا دینے کے عمل میں اس کی آنکھیں بھی چھلک پڑتی۔ ماں کی اداسیاں محرومیاں اسے بھی اداس کر گئیں۔ وہ مغموم رہنے لگی، اور ایسے نازک لمحوں میں جب اسے کسی سہارے کی سخت ضرورت تھی، لڑکا اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اپنی ناراضگی بھول کر پل پل اس کے قریب رہا، بچے کی طرح اسے سنبھالا۔ ایک دن جب اسے لگا لڑکی تھوڑی سنبھل چکی ہے تو اس نے اسے قریب بٹھایا، اس کے بال سنوارے، اس کی پیشانی چومی اور اپنا حتمی فیصلہ اسے سنایا۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں کو اب شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لڑکی سمجھ گئی وہ کیا چاہتا ہے، مگر لڑکی کے ارادے کچھ اور تھے۔ وہ اٹھی، دلبرانہ انداز میں اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ لڑکا تیار نہیں تھا، چونکا سنبھلا، پھر اس کی شہ پر سلگ اٹھا۔ لڑکی کی سپرد نے اسے بتایا کہ زندگی انجانی لذتیں کس طرح پھوٹ پڑتی ہیں۔ جب وہ بے قابو ہوا تو لڑکی کو ایسی دنیاؤں میں لے گیا جہاں تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ برسوں بعد اس کی بے چین روح متوازن ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ طوفان تھما، اسے ہوش آیا۔ سب سے پہلے اس نے لڑکی کا رد عمل جاننا چاہا۔ اسے قدرے اطمینان ہوا یہ دیکھ کر کہ لڑکی انتہائی پرسکون انداز میں اس کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اس عمل کو گناہ سے بھی تعبیر نہ کیا۔ جسم کا سفر طے کرتے وقت لڑکے کے ذہن میں تشویش کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ چکے تھے۔ تھوڑی بے چینی تھی، ذہنی کشمکش نے بے خودی کی آخری سرحد طے کرنے سے ایک قدم پہلے اسے روک دیا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھا کہ وہ حاصل کر چکا تھا۔ اسے نے دیکھا لڑکی بڑے فاتحانہ انداز میں اس کے پہلو میں لیٹی ہے۔ لڑکی ان دنوں کافی خوش تھی، اپنی زندگی اپنے طور پر جی رہی تھی۔ لڑکا بھی خوش تھا، لیکن یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ پہلی بار نازک اور کمزور لمحوں میں خود کو بچا لینے والی لڑکی خود کی سپردگی کی آخر وجہ کیا ہے۔ بہرحال اسے لڑکی کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ خوش ہے، یہ اطمینان اس کے لیے کافی تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ جی رہا تھا ایک خوبصورت زندگی۔ لڑکی ہر بار اسے ایک نئی دنیا کی سیر کرا جاتی، وہ بھی اس کے جسم کے ایک ایک عضو کا ہر بار ایک نیا معنی عطا کر رہا تھا۔ دونوں سیراب ہو رہے تھے۔ ایک بار اس کے پہلو میں لیٹی لڑکی نے سرگوشی کی، تم بستر پر ضدی بے ترتیب ایک حد تک بے رحم ہو جاتے ہو۔ لڑکا مسکرایا، اس معاملے میں بے ترتیبی مجھے پسند ہے، سب کچھ حد سے باہر ہونا چاہیے۔ پریشان کر دیتے ہو مجھے۔ لڑکی مصنوعی غصے میں اسے گھوسے مارنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، وہ پیار ہی کیا جو کسی کو کیا جائے اور وہ پریشان نہ ہو، جانور۔ لڑکی نے اس کے بالوں میں بھرے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسے یہ لقب پسند آیا۔ اس نے لڑکی کو اپنی باہوں میں بیچ لیا۔ دونوں خوش تھے، خاص کر لڑکی اپنی زندگی اپنے طور اپنی شرطوں پر جی رہی تھی۔ ایک دن لڑکا بے چین تھا۔ لڑکی کی باہوں کی نرمی اور جسم کی گرمی بھی اسے چین و قرار نہیں دے پائی تو لڑکی تڑپ اٹھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کی محبت میں جنونی کیفیت تھی، اس طرح بے چین نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بضد ہو گئی کہ اپنی بے چینی کا سبب بتایا، ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ اوہ، تو بے چینی یہاں ہے۔ میں خود سپردگی سے تمہیں خوش نہیں ہوں، میں کب کا تمہیں اپنا آپ سونپ چکی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر شادی تو ضروری ہے۔ لڑکی پرسکون تھی۔ کیوں، ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ لڑکا مشتعل ہوا اٹھا، کب تک ہم ایسی زندگی جئیں گے؟ کب تک خود کو، ایک دوسرے کے، سماج کو، سب کو دھوکہ دے دیتے رہیں؟ لڑکی چیخ اٹھی، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے،
کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ جسمانی تقاضوں کو ایک دوسرے کی رضامندی سے پورا کرنا کسی بھی صورت گناہ نہیں۔ گناہ تو وہاں ہیں جہاں رشتے ڈھوئے جائیں، نبھائے جائیں۔ گناہ وہاں ہیں جہاں عشق کی منزل پاتے ہی فنا ہو جاتا ہے۔ گناہ وہ وہاں جہاں کسی نئے وجود کی آمد میں اس کی آرزو، اس کی خواہش نہ ہو کہ شہوانی لذت اور جسم کی بھوک کے علاوہ کچھ نہ رہے۔ لہذا بھر کے لیے وہ رکی اور پھر ذرا نرم لہجے میں بولی، دیکھو میں پل پل کو جی رہی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے مطمئن ہوں۔ ڈھونے اور نبھانے جانے والے رشتے میری نظر میں گناہ ہیں۔ تم مجھے اس گناہ کا مرتکب بننے کے لیے مجبور نہ کرو، کیونکہ ہم اس رشتے کو جی رہے ہیں۔ کوئی گناہ نہیں کرے۔ تم شادی کو گناہ تصور کرتی ہو؟ نہیں، شادی کے بعد عشق کا حاشیہ پر چلا جانا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ عشق ساری زندگی تو نہیں ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، چھوٹی چھوٹی مشکلیں زندگی ٹکراتی ہیں تو عشق حاشیے پر چلا جاتا ہے۔ واجبی ہے، یہ گناہ کیسے ہوا؟ چھوٹی بڑی تمام ضرورتیں تم بھی تو میری پوری کرتے ہو۔ بجلی کا بل، فون کا بل کتنی خوش دلی سے تم جمع کراتے ہو۔ باتھ روم کا نل ہو یا کچن، ذرا سا ٹرپ ہو کی آواز سننے پلمبر کو بلا بھیجا۔ آئرن خراب ہو گیا ہو یا ایمرجنسی لائٹ، خود کھول کر انجینئر بن جاتے ہو۔ بنا تو ریپیئرنگ کے لیے دکان پر لے جاتا ہوتا ہے۔ میں تو کبھی نہیں دیکھا کہ ان کاموں کو امور کرتے ہوئے تمہارا عشق حاشیے پر چلا گیا ہو۔ ہاں، میں نے ڈیڈی کو دیکھا تھا، انہیں سب چھوٹی بڑی باتوں میں الجھتے ہوئے لڑتے اور جھگڑتے۔ دیکھو جان، تم نے ٹوٹے ہوئے گھر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ایک ڈر، ایک خوف تمہارے اندر دبکا ہوا ہے۔ تم خود کو اس خوف، اس ڈر سے نکال نہیں پا رہی ہو۔ نکال کر دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے والدین کے ساتھ ہو، ایسا ہی کچھ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ابھی تمہارے ساتھ رشتہ جو میں جی رہی ہوں آگے چل کر اس میں بھی وہی سب ہو جو شادی کے بعد اکثر ہوتا ہے۔ تو یقین جانو، میں اسے بھی ٹھوکر مار دوں گی۔ مجھے ایسا کوئی رشتہ منظور نہیں جو محض نبھایا جاتا ہو۔ پھر وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کے کہتی ہے، سنو، مجھے اتنا پتہ ہے کہ شادی کا نام اگر رفاقت ہے تو مجھے حاصل ہے۔ یہ رفاقت میں کھونا نہیں چاہتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ لڑکی اپنے موقف پر قائم تھی، اس نے اپنے ارادے صاف کر دیے تھے۔ لڑکا گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا اور ڈوبتا ہی گیا تھا۔